السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی اس نشست میں سورۃ الاسراء کی آیت نمبر 77، 78 اور 79 کا ترجمہ و تفسیر پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ سنت من قد ارسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحویلا۔ اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهودا۔ ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا۔ جیسے ہمارے ان رسولوں کا طریقہ رہا جنہیں ہم نے آپ سے پہلے بھیجا، اور تم ہمارے قانون میں کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے۔ گزشتہ آیت میں فرمایا تھا کہ اگر بالفرض یہ آپ کو نکال دیتے تو آپ کے بعد یہ بھی جلد ہلاک کر دیے جاتے، کیونکہ نبی علیہ السلام کے تشریف لے جانے کے بعد عذاب الہی آ جاتا ہے۔ جیسے ہمارا ان رسولوں علیہم السلام کے بارے میں طریقہ رہا جنہیں ہم نے آپ سے پہلے بھیجا، کہ جس قوم نے انہیں ان کے وطن سے نکالا اور وہاں کوئی مسلمان باقی نہ رہا اور ان لوگوں کے ایمان لانے کی بھی کوئی امید نہ رہی، تو ہم نے اس قوم کو ہلاک کر دیا، اور تم ہمارے اس قانون میں کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے۔ اہل مکہ کی بچت کی وجہ یہ رہی کہ وہاں مسلمان بھی باقی رہے اور وہاں خانہ کعبہ تھا، اسی لیے اس علاقے کو بہرحال اسلامی حدود میں آنا تھا، اور وہاں کے لوگوں کے بارے میں ایمان کی امید کبھی بھی موجود تھی۔ آیت نمبر 78 میں ارشاد ہے، نماز قائم رکھو سورج ڈھلنے سے رات کے اندھیرے تک، اور صبح کا قرآن، بے شک صبح کے قرآن میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ اقیم الصلاۃ، نماز قائم رکھو۔ اس آیت میں فرمایا کہ نماز قائم رکھو سورج ڈھلنے سے رات کے اندھیرے تک۔ اس دورانیے میں 4 نمازیں آ گئیں، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، کیونکہ یہ چاروں نمازیں سورج ڈھلنے سے رات گئے تک پڑھی جاتی ہیں۔ مزید فرمایا کہ صبح کا قرآن قائم رکھو، اس سے نماز فجر مراد ہے، اور اس کو قرآن اس لیے فرمایا گیا کہ قرات ایک رکن ہے، اور عربی کا ایک عام قاعدہ ہے کہ ایک جز بول کر بعض اوقات پورا کل مراد ہوتا ہے، جیسا کہ خود قرآن کریم میں ہی یہ قاعدہ کئی جگہ موجود ہے۔ جیسے نماز کو رکوع و سجود سے بھی تعبیر کیا گیا ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ قرات نماز کا رکن ہے۔ فجر کی نماز کی فضیلت میں فرمایا کہ بے شک صبح کے قرآن میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں، یعنی نماز فجر میں رات کے فرشتے بھی موجود ہوتے ہیں اور دن کے فرشتے بھی آ جاتے ہیں۔ چنانچہ حدیث مبارک میں ہے، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، باجماعت نماز کو تمہارے تنہا کی نماز پر 25 درجے فضیلت حاصل ہے، اور فجر کی نماز میں رات اور دن کے فرشتے جمع ہوتے ہیں۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر تم چاہو تو یہ پڑھ لو، ان القرآن
ان القرآن الفجر کان مشہودا، بے شک صبح کے قرآن میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ آیت نمبر 180 میں ارشاد ہے، اور رات کے کچھ حصے میں تہجد پڑھو، یہ خاص تمہارے لیے زیادہ ہے، قریب ہے کہ آپ کا رب آپ کو ایسے مقام پر فائز فرمائے گا جہاں سب تمہاری حمد کریں۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ، اور رات کے کچھ حصے میں تہجد پڑھو۔ نماز تہجد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض تھی، جمہور کا یہی قول ہے، جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے یہ نماز سنت ہے۔ اس آیت میں تہجد کا بطور خاص ذکر فرمایا گیا ہے۔ اس مناسبت سے نماز تہجد کی فضیلت پر ہم یہاں 5 احادیث پیش کریں گے۔ نمبر 1، حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رات میں قیام کو اپنے اوپر لازم کر لو کہ یہ اگلے نیک لوگوں کا طریقہ ہے اور تمہارے رب عز و جل کی طرف قربت کا ذریعہ اور گناہوں کو مٹانے والا اور گناہ سے روکنے والا ہے۔ دوسری حدیث حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن لوگ ایک میدان میں جمع کیے جائیں گے، اس وقت منادی پکارے گا، کہاں ہیں وہ جن کی کروٹیں خوابگاہوں سے جدا ہوتی تھی؟ وہ لوگ کھڑے ہوں گے اور تھوڑے ہوں گے، یہ جنت میں بغیر حساب داخل ہوں گے، پھر اور لوگوں کے لیے حساب کا حکم ہوگا۔ تیسری حدیث حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں ایک بالا خانہ ہے کہ باہر کا اندر سے دکھائی دیتا ہے اور اندر کا باہر سے۔ حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کس کے لیے ہے؟ ارشاد فرمایا، اس کے لیے جو اچھی بات کرے اور کھانا کھلائے اور رات میں قیام کرے جب لوگ سوتے ہوں۔ ارشاد فرمایا، اس کے لیے جو اچھی بات کرے اور کھانا کھلائے اور رات میں قیام کرے جب لوگ سوتے ہوں۔ چوتھی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص رات میں بیدار ہو اور اپنے اہل خانہ کو جگائے، پھر دونوں 2 رکعتیں پڑھیں تو کثرت سے یاد کرنے والوں میں لکھے جائیں گے۔ 5ویں حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسا کام ارشاد فرمائیے جسے میں اختیار کروں تو جنت میں داخل ہو جاؤں۔ ارشاد فرمایا، سلام کو عام کرو، کھانا کھلاؤ، رشتہ داروں سے نیک سلوک کرو، رات میں نماز پڑھو، جب لوگ سوتے ہوں تو سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ یہاں نماز تہجد کے بارے میں چند شرعی مسائل یاد رکھیں۔ نمبر 1، صلاۃ اللیل کی ایک قسم تہجد ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد رات میں سو کر اٹھیں اور نوافل پڑھیں، سونے سے قبل جو کچھ پڑھیں وہ تہجد نہیں۔ نمبر 2، تہجد نفل کا نام ہے، اگر کوئی عشاء کے بعد سو گیا پھر اٹھ کر قضا نماز پڑھی تو اس کو تہجد نہ کہیں گے۔ نمبر 3، کم سے کم تہجد کی 2 رکعتیں ہیں اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے 8 تک ثابت ہیں۔ نمبر 4، جو شخص تہجد کا عادی ہو بلا عذر اسے تہجد چھوڑنا مکروہ ہے، کہ صحیح بخاری کی حدیث میں ہے، حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا، اے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو فلاں کی طرح نہ ہونا کہ رات میں اٹھا کرتا تھا پھر چھوڑ دیا۔ آیت کے اگلے حصے میں ارشاد ہے، قریب ہے کہ آپ کا رب آپ کو ایسے مقام پر فائز فرمائے گا کہ جہاں سب تمہاری حمد کرے۔ آیت میں مقام محمود کا ذکر ہے، اور مقام محمود مقام شفاعت ہے کہ اس میں اولین و آخرین حضور پنور صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد کریں گے،
جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی گئی مقام محمود کیا چیز ہے؟ ارشاد فرمایا وہ شفاعت ہے۔ حضرت احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فتوی رضویہ میں ایک مقام پر یہ آیت اور مختلف کتب سے اوپر بیان کردہ حدیث پاک ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں اور شفاعت کی حدیثیں خود متواتر و مشہور اور صحاح وغیرہ میں مروی و مستور ہے۔ اس دن آدم صفی اللہ سے عیسیٰ کلیمت اللہ تک سب انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام نفسی نفسی فرمائیں گے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوں شفاعت کے لیے فرمائیں گے۔ انبیاء و مرسلین و ملائکہ مقربین سب ساکت ہوں گے، اور وہ متکلم سب سر بگریباں وہ ساجد و قائم سب محل خوف میں، وہ آمن و ناہم یعنی خود امن میں اور امت کے امن کے خواہش مند سب اپنی فکر میں، انہیں فکر عوالم سب زیر حکومت وہ مالک و حاکم بارگاہ الہی میں سجدہ کریں گے۔ ان کا رب انہیں فرمائے گا یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھاؤ اور عرض کرو کہ تمہاری عرض سنی جائے گی، اور مانگو کہ تمہیں عطا ہوگا، اور شفاعت کرو تمہاری شفاعت قبول ہے۔ اس وقت اولین و آخرین میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد و ثنا کا غلغلہ پڑ جائے گا، اور دوست دشمن موافق مخالف ہر شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی افضلیت کبریٰ و سیادت عظمیٰ پر ایمان لائے گا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اذان سن کر یہ دعا کرے، اے اللہ اس کامل دعوت اور قائم ہونے والی نماز کے رب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلے اور فضیلت عطا فرما، اور انہیں مقام محمود پر کھڑے کرنا جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، تو اس کے لیے قیامت کے دن میری شفاعت حلال ہو گئی۔ اور مسلم شریف کی روایت میں اس دعا کے پڑھنے سے پہلے درود پڑھنے کا بھی فرمایا گیا۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یقینی طور پر وسیلہ اور مقام محمود عطا فرمائے گا، چاہے مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس کی دعا کریں یا نہ کریں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔ البتہ مسلمانوں کو اس کی دعا مانگنے کی جو ترغیب دی گئی ہے وہ اس لیے ہے کہ اس میں ان کا اپنا عظیم فائدہ ہے کہ اس عمل کے ذریعے انہیں سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان